اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھیں گے سورۃ الفرقان۔ ٹھیک ہے، سورۃ الفرقان کا مضامین خلاصہ یہ سارا کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ الفرقان کے جو ہے عربی متن کا ترجمہ پڑھیں گے لفظ بلفظ انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کی یاد دہانی کرانے کے لیے میں آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں۔ سورۃ الفرقان کا خلاصہ کیا ہے؟ جب ہم سورۃ الفرقان پڑھیں گے تو آپ نے اس بات کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس سورت کو پڑھ رہے ہیں اور خلاصہ کیا ہے اور اس میں ہمیں ملنے کیا والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ الفرقان کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد، ٹھیک ہے، یعنی جن عقیدوں کی بنیاد پر ایک بندہ جن عقائد کو مان کر اپنے دل میں جگہ دے کر ان پر ایمان لا کر ایماندار بنتا ہے، وہ بنیادی عقائد کی بات ہوگی، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، ٹھیک ہے، عبادات ہے، عقائد ہیں، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بنیادی عقائد کا اثبات، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد کفار کے اعتراضات کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے بڑے اہتمام سے کفار کے بڑے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں مضامین جو ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ سورۃ الفرقان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت سب سے پہلے، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام کی شان، قرآن مجید کی حقانیت، ٹھیک ہے، جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہوگا، قرآن مجید عقیدہ رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا پورا جواب، ٹھیک ہے جی، یہ ہوگا، بھرپور جواب اللہ نے اس میں دیا ہے۔ اس صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالموں کی حسرت کا بھی بیان ہے کہ وہ قیامت کے دن کیسے حسرت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا، یہ ہم نے سرسری نظر دیکھا ہے کہ ہم پڑھنے کیا والے ہیں اور ہم کیا کیا چیز ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ اب صورت کا خلاصہ جو ہے نا، مطلب کہ متن جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی 77 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، 77 اس کی آیات ہیں اور 6 اس کے رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ سورت فرقان مکی صورت ہے، کیونکہ مکے والوں کے اعتراضات کے جواب اس میں اکثر ہوں گے۔ یہ صورت کیا ہے؟ مکی صورت ہے، آپ کی مکی زندگی میں اتری صورت ہے، ٹھیک ہے جی، نازل ہوئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان فرق سے ہے، فرق کا مطلب ہے کسی چیز میں علیحدگی اور امتیاز پیدا کرنا، حق اور باطل کے درمیان فرقان۔ اور واقعی جب یہ صورت آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کس طریقے سے اللہ نے حجت قائم کی ہے، اور تمام کے تمام حق و باطل کے درمیان افراق جو ہے اللہ نے بیان فرمایا، تفریق کس طرح کی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، آخری حجت جسے کہتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ تبارک بابرکت ہے، الذی وہ ذات، ٹھیک ہے، اللہ، ایک ایک لفظ کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ پڑھوں گا۔ تبارک بہت بابرکت ہے، ٹھیک ہے جی، الذی وہ اللہ وہ ذات، نزل جس نے نازل فرمایا، الفرقان فرقان کو، کس کو؟ فرقان قرآن مجید بھی ہے اور فرقان نبی رحمت علیہ السلام بھی ہیں، دونوں مل کر فرقان بنتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں مل کر ایک اللہ کی حجت اور فرقان بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرقان سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور فرقان سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان اپنی محنت سے، کاوش سے، کوشش سے، تگ و دو سے فرقان کیا، فرق کیا، ٹھیک ہے جی۔ تبارک الذی بابرکت ہے وہ اللہ، نزل الفرقان ہے جس نے فرقان کو نازل فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مبعوث فرمایا، اللہ پاک نے، علی عبدہ۔ اچھا، یہاں پر خصوصی طور پر علی عبدہ جب آیا تو پھر یہاں پر جو ہے نا وہ خصوصی اللہ نے قرآن کو ایڈریس کیا، ٹھیک ہے، اپنے بندے پر، اور لیکن قرآن اور محمد دونوں مل کے فرقان بنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر صرف قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ علی عبدہ اپنے بندے پر، ٹھیک ہے، عبد کا معنی بندہ، ہی کی ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، اپنے بندے پر، ٹھیک ہے۔ لیکون للعالمین تاکہ وہ ہو جائے، یعنی وہ فرقان للعالمین تمام جہانوں کے لیے، لام کا مطلب ہے کے لیے، ٹھیک ہے، لام کا مطلب کیا؟ کے لیے، لام حرف جار ہے، اس کے بعد آنے والا حروف جو ہے کیا ہوتا ہے، مطلب اس کے اوپر جر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جری حالت ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اور قاعدے کلیہ تو نہیں آپ کو بتا سکتا، ذرا لمبا کام ہو جانا، لیکن یہ جری حالت ہے۔ للعالمین نذیرا تمام جانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے، ٹھیک ہے، وہ فرقان کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ وہ تمام جانوں کے لیے، جان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ الذی وہ اللہ وہ ذات، لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، وا کا مطلب اور ہے، الارض اور زمینوں کی، ٹھیک ہے، ولم یتخذ اور نہیں اس نے بنایا، لم نہیں، یتخذ اس نے بنایا، ولدن کسی کو اپنا بیٹا، ولم اور نہیں، یکن ہے اس کے، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، شریکن کوئی
شریک، فی الملک اس کی بادشاہی میں، فی کا مطلب کیا ہے میں، الملک کا مطلب بادشاہی، وخلق واو کا مطلب اور ہے، وخلق اور اس نے پیدا کیا، کل ہر شیء چیز، فقدرہ اور مقرر کیا، تقدیرہ اس کا اندازہ، ٹھیک ہے، فقدرہ اس نے مقرر کر دیا، اس نے اندازہ کر دیا، ٹھیک ہے، تقدیرہ اس کو اندازے کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، واتخذوا اور انہوں نے بنایا، اور انہوں نے بنایا، من دونہ اس کے علاوہ، من سے، دونہ اس سے، ٹھیک ہے، علاوہ، دونی ہی اس کے علاوہ، من دونی ہی اس کے علاوہ، آلہتن الہ لا یخلقون، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا، لا یخلقون شیئن ان لوگوں کو انہوں نے الہ بنایا ہے جو نہیں بناتے، نہیں پیدا کر سکتے، شیئن کچھ بھی، لا یخلقون نہیں پیدا کر سکتے، شیئن کچھ بھی، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہم اور وہ، واو کا مطلب اور، ہم وہ، یخلقون پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، یہ معروف تھا، مضارع معروف اور یہ مضارع مجہول، یخلقون وہ پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے، ولا یملکون اور نہیں وہ مالک، لانفسہم ولا یملکون اور نہیں وہ مالک، لانفسہم اپنی جانوں کے لیے، لام آ گیا کے لیے، لام زیر لی اس کا مطلب ہے کے لیے، لانفسہم اپنی جانوں کے لیے، ضرن تکلیف کے مالک بھی نہیں ہے، ولا نفعن اور نہ ہی نفع کے مالک ہیں، یعنی وہ اپنی جان کو تکلیف سے، نفع سے، نقصان سے نہیں بچا سکتے، ولا یملکون اور نہیں وہ مالک، موتن موت کے، ولا حیاتن اور نہ ہی زندگی کے، یعنی اپنی مرضی سے وہ اپنی موت بھی نہیں واقع کر سکتے اور اپنی مرضی سے وہ اپنی زندگی بھی نہیں بڑھا سکتے، ولا نشورا اور سب سے بڑی بات، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے، ٹھیک ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بڑے آسان طریقے سے آپ سمجھے ایک ایک لفظ کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ آگے وقال الذین، آپ نے پڑھا تھا نا کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید، بنیادی عقائد، یہ ساری چیزیں آئیں گی، وہ ہم ابتدا میں پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الذین وہ لوگ، ٹھیک ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ، ان ھذا اچھا الا جو ہے حروف مستثنی استثناء ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والی جو عبارت ہے وہ نفی میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے، ویسے ان کا مطلب اگر ہے، لیکن آگے الا کے آنے کی وجہ سے ان جو ہے اس کا مطلب ہو گیا نہیں، ٹھیک ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، افکن یہ گھڑا ہوا ہے، افکن جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، اف کا مطلب کیا ہے، جھوٹ ہے، افطراہ گھڑ لیا گیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، وَأَعَانَهُ اور مدد کی ہے اس پر، وَأَعَانَهُ اور مدد کی ہے اس کی، کس کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں وہ کیا کہ کفار کہتے ہیں یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑا گیا ہے، جھوٹ ہے، اور اس کی مدد کی ہے علیہ اس کے گھڑنے پر، قوم ایک ایسی قوم نے، آخرون جو دوسری قوم ہے کوئی، ٹھیک ہے، قوم آخرون ایک دوسری قوم نے، یعنی کسی اور قوم نے مل کے اس کی مدد کی ہے اور اس نے قرآن کو جو ہے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے یہ بھی کہا فقد جاؤ پس تحقیق، ٹھیک ہے، فقد جاؤ اللہ فرماتے ہیں پس تحقیق، جاؤ وہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتر آئے ہیں، ظلمن ظلم پر، وزورن اور جھوٹ پر، اچھا ظلم کا مطلب ظلم ہے اور زور کا مطلب کیا ہے، جھوٹ، یعنی اب اللہ فرماتے ہیں انہوں نے آخری حد کو قائم کر دیا ہے، ہمارے کلام کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑا گیا ہے اور کسی نے مدد کی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی، اب وہ ظلم اور جھوٹ کے آخری کنارے پر پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، وقالوا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے، اساطیر کا مطلب کہانیاں، الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں، اکتتبہا اچھا اس نے لکھوائی ہیں، ٹھیک ہے، اکتتبہا اس کو لکھوایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اس کو لکھوایا ہے، وہی تملا، ٹھیک ہے، اور یہ اس پر املا کی جاتی ہے، وہی تملا علیہ وہ اس پر املا کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بکرتن صبح و اصیلا اور شام، یعنی صبح شام اس کو کوئی پڑھانے والا ہے اور اس نے کوئی بندہ جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو اس کو پڑھاتا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر بھی اعتراض اور اللہ کے کلام پر بھی اعتراض، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ کا جواب سنیے، ٹھیک ہے، اللہ بتایا نا کہ قرآن مجید کی حقانیت کو بھی یہ ہم نے خلاصے میں پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتا ہے قل اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے انزلہ الذی اس کو اس نے نازل فرمایا، انزلہ نازل کیا اس کو، الذی اس اللہ نے، یعنی اس قرآن مقدس کو اس اللہ نے، یعلم السر جو جانتا ہے ہر چھپی بات کو بھی، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ چھپی بات ہے سب کو جاننے والے نے اس قرآن کو نازل کیا، فی کا مطلب میں ہے، یا آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، السماوات آسمانوں کی، آسمان کی جمع ہے، واو کا مطلب اور ہے، الارض زمین کی، زمینوں کی جمع ہے، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین، انہ کان غفور الرحیم اور وہ اللہ، انہو بے شک وہ اللہ، کانا غفور الرحیم غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں، چوفے لفظ میں یوں فرماتے اللہ کہ اتنے بڑے جرم بھی بے شک تم کر رہے ہو، لیکن اب بھی اگر
توبہ کے راستے پہ آتے ہو، میرے نبی کی تصدیق کرتے ہو، میرے کلام کو مانتے ہو، تو اب بھی میں تمہارے لیے غفور ہوں اور رحیم ہوں، ٹھیک ہے۔ وقالو، اور انہوں نے یہ بھی کہا، مالی حاضر قرآن، اب دیکھیں پیچھے مالی حاضر رسول، اب دیکھیں پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید پر اعتراض تھا، اب دیکھیں اب نبی علیہ السلام کی ذات پر اعتراض آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، مالی حاضر رسول، کیا ہو گیا اس رسول کو، مالی حاضر رسول، کیا ہے حال اس رسول کا، یاکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے، وہ یمشی، اور چلتا ہے، فی الاسواق، بازاروں میں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہماری طرح ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کھانے کھاتا ہے، لولا انزلہ، کیوں نہیں انزلہ نازل کیا گیا، الیہ، اس کی طرف، ملکن، کوئی فرشتہ، فیکون معہ، اور وہ ہو جاتا معہ، اس کے ساتھ، نذیرہ، ڈرانے والا، یعنی آسمان سے کوئی فرشتہ آتا، وہ ساتھ ملتا، وہ ڈراتا، ہم اس کو جانتے، ٹھیک ہے۔ آگے اگلی بات مطالبوں میں اگلا مطالبہ کیا ہے، او یلقا الیہ کنزن، یا پھر اتار دیا جاتا، یلقا، اتارا جاتا، الیہ، اس کی طرف، کنزن، کوئی خزانہ، او تکون لہ، یا پھر ہوتا اس کے لیے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنتن، کوئی باغ، ٹھیک ہے جی، کوئی باغ، یاکلو منہا، وہ اس سے کھاتے، ٹھیک ہے، یاکلو، وہ کھاتا، منہا، اس سے، وقال الظالمون، اور ظالموں نے تو یہ بھی کہہ دیا، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کر رہے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک ایسے بندے کی، رجلا، بندہ، مسحورا، جس پر جادو کیا گیا ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یعنی جو خود جو ہے جس پر جادو کیا ہوا ہے اس کی آپ پیروی کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا یعنی بدبختی تھی کفار مکہ کی، کس طرح کے اعتراضات انہوں نے کیے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، انظر، آپ دیکھیے، آپ دیکھیں، کیف ضربوا لک الامثال، کس طرح بیان کر رہے ہیں، کیف ضربوا، کیسی وہ بیان کر رہے ہیں، لک، آپ کے لیے، الامثال، مثالیں، فضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے، فلا یستطیعون، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون، بس اب وہ طاقت نہیں رکھتے، سبیلا، رستے کی، ٹھیک ہے۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ اللہ، ان شاء، اگر وہ چاہتا، جعل، انشاء، اگر وہ چاہے، ٹھیک ہے، اگر وہ چاہے، جعل، تو وہ بنا سکتا ہے، لکا، آپ کے لیے، خیرم من ذالک، جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں ان سے بھی بہتر، یعنی یہ باغات کہہ رہے ہیں، فرشتہ اتر جائے، سونے چاندی کے محلات، تو یہ سارا کچھ اگر اللہ چاہے تو اللہ اس سے بھی بہتر عطا فرما سکتا ہے، من ذالک، جنات، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ویجعل لک، اور اللہ بنا سکتا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، قصورا، محلات، لیکن یہ تو مقصد ہی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کو ہمارے لیے مشکل ہے، ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، اصل تو ان کا امتحان ہے، ایسے ہی نشانیاں دیکھیں بغیر اگر مانیں، دیکھیں ہمارے لیے بھی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کتنا مانتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، آپ کی بات کو کتنا مانتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ پیارے طلباء، آج ہم نے 10 آیات کو پڑھا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے لفظ بلفظ پڑھا ہے، جو سمجھے آنے والی باتیں تھی سب کو سمجھا ہے، پہلے اللہ کی شان اور اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہوا ہے، پھر قرآن مقدس پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب اور اس کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراضات پر، آپ کی ذات پر جو اعتراضات کھڑے ہوئے ہیں ان کا اللہ جواب دے رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پر 10 آیات تک پڑھا ہے، انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے، تو اتنی دیر تک آپ اس کو سمجھیے، پڑھیے، بار بار دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔